अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम फिर जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जो एक सवालिया निशान है, जो खास तौर पर शोबा सेहत में जो है वो मुख्तलिफ असिस्टेंट प्रोफेसर या सीनियर रजिस्ट्रार्स के इंटरव्यूज किए गए। उसमें यह कहा जा रहा है कि सवालिया निशान इसलिए है कि क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ प्रोफेसर साहिबान ने अपने ही लोगों को नवाजा है, अपने रिश्तेदारों को नवाजा है, अपने एसोसिएट को नवाजा है। तो इसके ऊपर कम्युनिटी में एक बड़ी तशवीश की लहर है। तो आज इस मामले पर खास तौर पर एक बहुत अहम मेहमान है मेरे साथ मौजूद है। प्रोफेसर महमूद शौकत साहब हैं, साबका वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, साबका प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, आजकल जो है कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन है, और उसके साथ साथ एक फेमस पीर सर्जरी के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आज के प्रोग्राम में आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने कॉलम लिखा, उसके ऊपर भी काफी हद तक मैं बताता चलूं कि कम्युनिटी ने उसने बहुत ज्यादा जो उसको पढ़ा भी है। और साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर सलमान नसीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आज बड़ा मौजू है इसलिए कि प्रोफेसर महमूद शौकत साहब ने जो हमें टाइम दिया है, इन्होंने एक कॉलम लिखा। डॉक्टर साहब, मैंने भी वो पढ़ा और मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो कॉलम के बाद फीडबैक दिया, जिसमें मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर्स भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी, यंग डॉक्टर्स भी, और कुछ गायनी के डॉक्टर्स भी। तकरीबन हर स्पेशलाइजेशन से मुझे, इवन पंजाब तक से मुझे कॉल आई कि इतना इसके ऊपर वो कह रहे थे कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, चूंकि आप इस शोबे का, आप एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी काम करते रहे हैं, आप एक वाइस चांसलर भी रहे हैं और एक फेमस प्रोफेसर भी हैं, और आजकल भी आप कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप में बतौर चेयरमैन है, और मैं समझता हूं कि आपका हुकूमत के साथ बहुत क्लोज रिलेशन भी है। तो आप ये क्या बताएंगे, जो कॉलम में मैंने पढ़ा है, आपने एक पूरा सवालिया निशान उठाया है कि किस तरह ये एक दायरा था हमारे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। हम समझते थे कि इससे हम अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और वो फिर हुकूमत को एक अच्छे अफसरान मिल जाएंगे, एक पुख्तगी मिलेगी। वो कॉलम की मैं तमाम चीजें मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये निजाम अब जिसके ऊपर आपने कॉलम भी लिखा है, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा मकसद यहाँ है चीजों को बेहतर करना। उसके लिए हमें थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड देखनी होगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या मकसद था, क्या हालात थे तब, और अब उनमें क्या तब्दीली आई। पब्लिक सर्विस कमीशन का मकसद ये था कि आबादी थोड़ी थी, जॉब्स कम होती थी, और उस वक्त की एक रिक्वायरमेंट थी कि तालीम बहुत कम थी, लोगों की बैकग्राउंड्स बड़ी मुख्तलिफ थी। तो वो कहते थे कि क्योंकि अंग्रेजों ने ये इंट्रोड्यूस किया, ये प्री पार्टीशन का है निज़ाम, तो उसमें वो देखते थे कि एक आदमी केपेबल भी हो और उसकी अपकीप भी अच्छी हो, बातचीत का अच्छा हो, और वो अपने अंग्रेज अफसरों के साथ कम्युनिकेट भी कर सके, बिल्कुल, और लोगों से भी कम्युनिकेट कर सके। सो ये उसके मकासद थे। अब उसके बाद निज़ाम तब्दील हो गया। उस वक्त वो 5 या 10 लोगों में से 2 या 3 बेहतरीन लोग इंतखाब कर लेते। मैं आपको इसकी मिसाल भी देता हूँ, इतनी पुरानी बात नहीं है। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपीयर हुआ तो 3 पोस्टें थी और मैं एक कैंडिडेट था। 3 पोस्टें थी और मेरा सीवी बहुत जबरदस्त था। सो मेरे से ज्यादा सवाल यही होते रहे कि यार इस स्पेशलिटी में लोग क्यों नहीं। और उसके अलावा 2 उन्होंने पिंडी से एक आदमी बुलाए, पीडियाट्रिक सर्जन, और एक लाहौर से थे। इन्होंने मुझे पौना घंटा, हालांकि मैं एक कैंडिडेट था और 3 पोस्टें थी। अब हमें जब भी कोई इम्तिहान, ये एक इम्तिहान है ना जिसमें आपने लोगों का मेरिट डिटरमिन करना है। किसी इम्तिहान में 2 चीजें बहुत अहम होती हैं, एक उसकी रिलायबिलिटी और एक उसकी क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी ये है कि मैं जो लोग मुंतखब करूं वो वक्त साबित करे कि मैंने बेहतरीन लोग इंतखाब किए। बिल्कुल। अब हमारे बहुत से लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में फेल होते हैं, वहां पे मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और वहां वो इतना नाम कमाते हैं जिसका हिसाब नहीं। सो माई रिलायबिलिटी तो थोड़ी खराब हो गई, और वैलिडिटी इसलिए खराब हो गई कि जब किसी भी प्रोसेस के बाद उस पर सवालात उठाए जाए तो वैलिडिटी खुद ब खुद चैलेंज हो गई। अब पिछले चंद सालों से मुसलसल ये खबरें आ रही हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, कि यहाँ पर मामलात उतने ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहता, लेकिन मैं एक बात ये यकीनन चाहता हूं कि लोगों में बड़ी ही एक रिजर्वेशंस हैं इस निजाम के बारे में। क्यों? अब आपने 200 लोगों में से 10 लोगों का इंतखाब करना, वो इम्तिहान 2 महीने चलता रहता, मुख्तलिफ पैनल आते हैं, तो ये तो बुनियादी तौर पे इम्तिहान बनाने की स्कीम के ही खिलाफ है। मैं किसी से मुश्किल सवाल पूछता हूं जिसको मैंने फेल करना है,
जिसको मैंने रखना है उससे मैं आसान, और कोई निज़ाम नहीं है कि इसकी असेसमेंट हो सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपके कॉलम में ये लिखा था कि 10 से 15 मिनट में एक बंदे को आपने सिलेक्ट करना है जिसने आपने माजी में एमबीबीएस पास किया, उसने गोल्ड मेडल लिए, उसने उसके बाद फिर जो है वो स्पेशलाइजेशन की, फिर उसने कोई फॉरेनर डिग्री भी की। तो 10 से 15 मिनट में आपने ये क्वेश्चन उठाया था कि 10 से 15 मिनट में उसको आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया था कि अब जब 200 बंदे करने होते हैं तो महीना 2-2 महीने इम्तिहान चलते हैं, हर कैंडिडेट के लिए 10 मिनट होते हैं, तो फिर इसका मतलब है ये निज़ाम दुरुस्त नहीं है, हमें इसमें कोई बुनियादी तब्दीली करनी होगी। मजहब में भी इज्तिहाद का हुक्म है कि अगर तुम्हें किसी चीज की समझ नहीं आती तो अपने आलिमों से मशवरा कर लो। अब पब्लिक सर्विस कमीशन को चलाने वाले उसके आलिम नहीं है और ना होने चाहिए, वो एक आदमी है जो वहां पर बैठे हैं, वो दी गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं। इसके पीछे कुछ लोग होने चाहिए जो इसको सोचें, जो देखें कि आखिर ये निजाम फेल हो रहा है तो हमें इसमें बुनियादी तब्दीलियां लानी है। फिर अब मैं तो इस दफा की सिलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये पिछला अरसा 3-4-5 साल से ऐसी खबरें मुसलसल चल रही हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का काम ये है कि वो इस मसले को हुकूमत के पास ले जाए कि जी हम तो 200 बंदों में से 10 नहीं चुन सकते। दूसरी बात, पब्लिक सर्विस कमीशन का काम ये है कि अगर उनके इल्म में आता है, जैसे अब मैंने अखबार में पढ़ा कि कुछ लोगों के बारे में ये ख्याल है कि शायद उन्होंने अपने लोगों को फेवर किया, तो पब्लिक सर्विस कमीशन को इससे पहले कि शिकायत आए इसको खुद प्रोब करना। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर तो कोई प्रोब नहीं कर रहा। तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, प्रोब करना चाहिए। हमारे जैसे देखिए इंतहाई जो है वो तशवीशनाक सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा कम्युनिटी में तशवीश है, वो कहते कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। ये तो शुक्र है आपने कॉलम लिखा, वाईडी ने बात उठाई, कुछ मैंने इससे पहले खबरें भी चलाई, मैंने एक प्रोग्राम भी किया। हमारा काम तो सोल्यूशन देना। बिल्कुल। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक हुकूमत कमेटी कायम करे। डॉक्टर साहब इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, डॉक्टर सुलेमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि जो एक आपने शेयर भी किया कि कोई भी रिश्तेदार या कोई भी एसोसिएट जो अपने सबऑर्डिनेट का इंटरव्यू नहीं ले सकता, ना वहां पर कोई रिश्तेदार बैठ सकता है। एक बकायदा आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो एक रूल हमें सेंड किया है, मुझे आपने व्हाट्सएप किया है, तो उसके बावजूद भी जिस तरह जनरल अस्पताल में और उसके साथ साथ दीगर अस्पतालों में ये इशू चल रहा है, और गायनी के ऊपर तो ये कहा जा रहा है कि वो, बल्कि मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो गायनी की असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हुई हैं, उनके जो हस्बैंड है वो ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये वैसे ये नेचुरल हुआ है, कुदरती के वो तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट थे और उनकी जो है वो जो उनकी रिलेटिव या उनकी बीवियां वो असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट होगी। ये एक कुदरती हुआ या फिर ये आप समझते हैं कि नहीं ये सिफारिश चली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सर ने तो जो बात उठाई, उन्होंने बड़ा अच्छी बात की कि पीपीएससी के निज़ाम के तरीक़ाकार पे ही सवालिया निशान है उनकी तरफ से, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो पीपीएससी का वज़ा करदा निज़ाम है, क्या उन्होंने उसको फॉलो किया कि नहीं? जो उन्होंने अपने क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, क्या वो उसके मुताबिक एग्जाम ले रहे हैं या नहीं? तो अगर आप देखें कि उन्होंने तो अपने बनाए हुए कानून की भी तो धज्जियां उड़ाई हैं। ये तो सवाल इट कम्स टू लेटर कि पीपीएससी का निजाम कैसा है, जो बनाया हुआ है, बीट द डिफेक्टिव, बीट द बाइस सिस्टम, लेकिन जो बनाया हुआ है वो भी फॉलो नहीं किया गया। बड़ा महदूद सा निजाम था, उसके चंद एक कवानीन वजह किए गए थे और अपने ही कवानीन की धज्जियां उन्होंने इस तरह से उड़ाई हैं कि सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस वक्त कम्युनिटी में बड़ा इज़्तिराब है। डॉक्टर कम्युनिटी ये समझती है कि पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी का निजाम नहीं है, और अगर वो बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, अगर वो क्लिनिकली एक्सेल करना चाहते हैं, दे विल हैव टू फ्लाई अब्रॉड। लेकिन डॉक्टर साहब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जिसका नहीं होता वो फिर शोर शुरू कर देता है। वो यही बात है, मुझे लेट मी कंप्लीट। वो तो हम तो ये कह ही नहीं ना रहे, हम कहते हैं ये अपने निजाम को तो फॉलो करते, इन्होंने तो अपना ही निजाम नहीं फॉलो किया, इनकी अपनी ही शिक है। मैंने आपको सेंड किया है, मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप अपनी स्क्रीन पे चलाएं कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ये तो डिक्लेयर करना पड़ता है, और ये इनका पहले एक परफॉर्मा मिलता है इंटरव्यूअर को, जो इंटरव्यू लेने जाता है, कि आपका जब भी स्टूडेंट सामने आ जाए, आपकी वार्ड में काम करने वाला कोलीग सामने आ जाए, आपका रिश्तेदार सामने आ जाए, तो आप उस इंटरव्यू में नहीं बैठेंगे। ये हम ख्वाहिश नहीं कर रहे, ये पीपीएससी का डिसाइडेड रूल है। आप ये देखें, हमने ये भी आपको भेज दिया कि प्रोफेसर साहब ने 4 लोग, पता नहीं प्रोफेसर साहब एलजीएच के हैं, वो सोशल मीडिया पे तो वो वायरल हुआ है वो एक पेज, कि वो उनके उसी लिस्ट के 4 डॉक्टर साहबान है, मुझे उनके नाम तो नहीं याद, वो आप टीवी पे चला दें, कि वो
ان کی وارڈ کے لیٹر پیڈ کے اوپر نام موجود ہے تو انہوں نے وہاں پہ ڈکلیئر نہیں کیا اور وہ اس کا انٹرویو بھی لیتے رہے اور انہوں نے سلیکٹ بھی کیا انہیں. سملرلی ہمارے ایک انہوں نے اپنی جو بیسک کوالیفیکیشن سیٹ کی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا جو پریسیڈنٹ ہے ان کا پریویسلی وہ بھی انہوں نے بائی پاس کیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک لسٹ دیکھتے ہیں آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ is this happened by chance کہ صرف وہی لوگ لسٹ پہ کیوں آئے کہ جو انفلوئنشل ہیں, جن کے رشتہ دار بیوروکریٹس ہیں, جن کے عزیز و اقارب بڑی بڑی سیاسی پوسٹ گائنی میں 6-7 سیٹیں اور وہ سارے بیوروکریٹس ہیں. وجہ یہ ہے, یہ بائی چانس نہیں ہوا, یہ کوئی قدرتی ڈاکٹر صاحب یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کا پوائنٹ آف ویو مزید لیں گے. بڑی اچھی گفتگو. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے پھر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے خاص طور پر شعبہ صحت میں جو بھرتیاں کی گئی ہیں تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن, اسسٹنٹ پروفیسرز گائنی یا میڈیسن یا دیگر جتنے بھی شعبے ہیں, اس کے ساتھ سینئر رجسٹرارز بھی جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے. تو اس کے اوپر کافی حد تک جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے اس میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اس میں نیپوٹزم ہے, اس میں جو ہے وہ میرٹ نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ رشتہ داروں کو نوازا گیا ہے, اس میں پروفیسر صاحبان جو انٹرویو میں بیٹھتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور ایک بڑا سوال اٹھا دیا کہ جی اس مرتبہ نہیں, اس سے پہلے بھی سوال اٹھائے گئے لیکن اس مرتبہ چونکہ اس لیے زیادہ ہے پبلک سروس کمیشن کے دیگر جو ہے امتحانات کے حوالے سے پرچے لیک آؤٹ ہوئے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی جو ایشو ہے. تو ڈاکٹر پروفیسر محمود شوکت صاحب ہیں میرے ساتھ, یہ خود جو ہے پینلسٹ رہے ہیں کئی دفعہ شاید امتحانوں میں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ فرض کریں آپ اس پینل میں بیٹھے ہیں کسی میں اور آپ کا کوئی بھی شاگرد اس میں پینل میں بیٹھا ہے, تو کیا آپ اخلاقی طور پر اس کا انٹرویو کریں گے؟ میں ہمیشہ لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو میں جانتا ہوں. انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو تھا تو میں نے لکھا انہوں نے 10 سال پہلے میرے ساتھ 6-7 مہینے کام کیا تھا. تو پھر پینل نے کہا جی کہ نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ اس کا انٹرویو کریں. ٹھیک ہے. اور پرابلی شاید اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ وہ سب مجھے میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں ایسا گڑبڑ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے ڈکلیئر کیا. انٹرسٹنگلی میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے جو مجھے پتا تھا کہ ایک کینڈیڈیٹ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. پھر میں نے ڈکلیئر کیا. میں نے کہا جی ان کے ساتھ یہ صاحب کام کر رہے ہیں, تو پھر ان کو بھی ہم نے لکھوایا. ویسے سر میں آپ سے ایک ایکسپیرینس آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں سفارش کروانے کی؟ بالکل کرتے ہوں گے, لیکن وہ سفارش بھی اسی سے کرائی جاتی ہے جس سے امید ہو کہ سفارش مانی جائے گی. دوسری جو سفارش شاید ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے کہ یہ سوالی بے معنی ہے. سفارش ہر کوئی کرواتا ہوگا, اس سے مجھے کوئی اتنی تکلیف بھی نہیں ہے. اصل تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ کینڈیڈیٹس ہیں, اس وقت یہ تاثر ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں آپ کو پینل کا بھی پتہ لگ جائے گا, آپ ان لوگوں کو اپروچ بھی کر لیں گے, وہ لوگ اپروچیبل بھی ہیں. اور جیسے یہ سلمان کہہ رہا ہے میرے علم میں نہیں ہے, اگر کوئی ایسا ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے جس نے اپنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ شو نہیں کیا تو یہ کرمنل ایک اوفینس ہے. اس کے اوپر پبلک سروس کمیشن کو ایکشن لینا یہ تو سر رول بھی ہے, رول کی وائلیشن ایک کرائم ہے. ٹھیک ہے. تو دس از اے کرمنل اوفینس. اور بجائے اس کے کہ ٹی وی اینکرز اس کے اوپر بات کریں اور ہم لوگ بات کریں, میں تو اس لیے نہیں بات کر رہا کیونکہ میرے یہ علم میں نہیں ہے, مجھے ابھی پتہ لگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہے تو چیئرمین پبلک سروس کمیشن کو اس کی انکوائری کرانی چاہیے, ان سب چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے جو ہوئی. اگر میں ہوتا چیئرمین تو میں اس سب کو ختم کر دیتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ نظام ایسا فول پروف بنانا آج کل کون سا ایسا مشکل کام ہے. 3 مہینے امتحان چلتا ہے, 50 ٹیمیں ہیں, تو اس امتحان کی تو ریلائبلٹی نہیں ہو سکتی. کون آدمی کس سے کیا سوال پوچھ رہا ہے. یہ ایک اصول ہے کہ امتحان میں سب لوگوں سے ایک لیول کے سوال پوچھے جاتے ہیں. ہم جب رائل کالج میں امتحان دیتے تھے تو ایک آدمی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ کوئی غلط سوال تو نہیں کیا, کسی نے کوئی آؤٹ آف پروپورشن مشکل سوال تو نہیں کیا. اور مجھے یاد ہے جب میرا فائنل وائوا تھا تو میرے سارے سوالوں کے جواب ہو گئے. اس کے بعد مجھے ایگزامینر نے کہا پاس تم ہو گئے ہو, اب ہم نے تمہیں ایوارڈ کرنی ہے ڈسٹنکشن, اب تمہارے سوال مشکل ہو گئے. پھر خیر وہ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے وہ بھی آگے, سو آئی اسٹوڈ فرسٹ, مجھے میڈل ملا فرسٹ ایئرس کے امتحان میں. لیکن میں تو وہاں کسی کو نہیں جانتا تھا, میرا تو وہ 6 مہینے ہوئے تھے مجھے ادھر گئے ہوئے اور میں نے امتحان دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ ہم سارے اسلام کی بات کرتے ہیں, ہم سارے بڑے مسلمان ہیں, لیکن ہمیں کہیں اسلام نظر بھی تو آنا چاہیے نا. بالکل. اگر انصاف ہوتا نظر نہیں آتا تو انصاف نہیں ہے. اگر لوگوں کا اعتبار پبلک سروس کمیشن پہ نہیں ہے تو پبلک سروس کمیشن کو ختم ہو جانا چاہیے. سر پروفیسر جو ہوتا ہے, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوتا ہے پینل کے اندر, اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ اس کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو اگر یہ چاہے اپنا رول پلے کرنا
تو اس کا رول بہت ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم نے یہ زور دے کے بتایا کہ نہیں جی آپ بے شک سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے لیکن ٹیکنیکلی کیوں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. ہم یہ صرف زبانی باتیں کرتے ہیں انصاف کی, ایمانداری کی, شفافیت کی, لیکن در حقیقت اگر آپ سوچیں تو قرآن میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو تمہاری حیثیت ایک حاکم کی ہے اور تمہارا حساب حاکموں کی کیٹیگری میں لیا جائے گا. تو یہ آپ لوگوں میں فیصلہ کر رہے ہیں نا, ان کے میرٹ کا بھی, اور اس کے بعد آپ آنے والی نسلوں کے لیے بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسپتالوں میں کیسی میڈیکل سروسز ہوں گی. اسی طرح ہمارے تمام اداروں, میں اس کو میڈیکل کے شعبے تک نہیں رکھنا چاہتا, میں چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کو اوور آل ایک نظام کو دیکھیں کہ نظام دقیانوس ہے. وہ تو سر پیپر بھی لیک ہو چکا ہے, وہ آپ نے دیکھا. تو نظام میں بہتری کی ضرورت ہے اور یہ ہم سب کا قومی فرض ہے کہ ہم حکومت کو بتائیں. اس ملک میں ترقی پذیر ممالک میں کام صرف پبلک پریشر پہ ہوتے ہیں, خود سے ہمارے نظام اتنے پختہ نہیں ہوتے کہ وہ اپنی غلطیاں دیکھیں پھر ان کا حل نکالیں. سو ہمیں پبلک پریشر بلڈ کرنا چاہیے کہ یہ نظام اب ہماری ضرورتوں کے مطابق نہیں ہے. 200 بچوں میں سے 10 بہترین لوگ 15 مختلف ٹیمیں نہیں نکال سکتی. اس کی شارٹ لسٹنگ کا نظام بنانا پڑے گا. اس کے اندر سے حد 5 لوگوں میں سے ایک آدمی آپ چن سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ڈاکٹر سلمان نصیب صاحب, آپ ابھی تک آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ جی آپ کوئی کمیشن بنایا جائے اس کے اوپر, اس معاملے پر جو پنجاب حکومت کو کمیشن بنائے اور پنجاب پروسیس کمیشن میں جتنے بھی امتحانات ہوئے ہیں وہ جو ہے اس کو چیک کیا جائے, خاص طور پر جو شعبہ صحت کے حوالے سے. تو آپ یہ کیوں ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ جتنے بھی پروفیسر صاحبان پینلسٹ میں تھے ان کا اور جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا, ان کے ریلیٹیو کا تمام ڈیٹا سب کچھ پتہ چل جائے گا. اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ ان کا جو فورینسک آڈٹ کروائیں, کون کس نے کال کی, کس نے کس کو اپروچ کیا, تو پتہ لگ جائے گا, میرا خیال ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں میں اس میں 2 چیزیں پہلے واضح کر دوں. ہم تو شاید اس سے بھی بہت زیادہ آگے چاہتے ہیں, لیکن کیوں؟ آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے, کچھ مہینے پہلے 2020 میں اور 2019 میں ہم نے ایک ایکٹ کے خلاف بڑی جدوجہد کی جس کا نام میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ تھا, اور ہمارا صرف اور صرف ایک مطالبہ تھا کہ وی وانٹ ریکروٹمنٹ تھرو PPSC. کیوں؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو میرٹ کا نظام ہے وہ PPSC کا نظام ہے. ہمیں یہ سمجھ لگتی تھی کہ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے شفاف اور تھرو میرٹ اور تھرو انصاف کے نظام سے آتے ہیں. لیکن اب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کیا پاکستان میں چند ہی خاندان ہیں جن کے اوپر قدرت کی دیوی جو بڑی مہربان ہے, کیا یہ ایک بائی چانس ہوتا ہے کہ کچھ ہی فیملیز ہیں جن کے بچے ہر جگہ ریپیٹیٹیولی آ رہے ہیں, میرٹ کے لسٹوں میں بھی وہ ہیں, اعلیٰ عہدوں پر بھی وہی ہیں, بیوروکریسی میں بھی وہی ہیں, اچھی پروفیسرز کی جاب پر بھی وہی ہیں. تو یہ تو اب سامنے واضح ہو گیا ہے. ہم نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے, ہماری ایک بڑی اسے جذباتی لگاؤ ہے PPSC کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ نظام ہے جس کے تھرو کوئی غریب کا بچہ بھی اوپر آ سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے جس کے تھرو میرٹ پریویل ہوگا اور ہر کامن آدمی کو اتنا ہی ایکویلٹی اور چانس ملے گا جتنا کسی پاورفل کو ملتا ہے. لیکن اب تو سب کے سامنے آ گئی ہیں چیزیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فل فور ایک بڑے لیول کی کمیٹی بنے. CM صاحب یہ جتنی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں سب کو فارغ کریں, چاہے وہ جنرل میڈیسن ہے, جنرل سرجری ہے, پیڈ سرجری ہے, جہاں پہ بھی ہیں, اور فل فور جتنے لوگ پینلسٹ تھے, چاہے وہ ٹیکنیکل پینلسٹ تھے, چاہے وہ بیوروکریٹس کی طرف سے تھے, چاہے وہ ان کے PPSC کے نمائندگان تھے, ان سب کو آڈٹ کرایا جائے, ان کے فونز کے ریکارڈ چیک کیے جائیں. دیکھیں یہ چند افراد نہیں ہیں, یہ سینکڑوں خاندان ہیں جنہوں نے ایک نہیں 16 سال نہیں 20 سال جن کی جدوجہد ہے FSC سے FCPS کرتے ہوئے اور FCPS سے پوسٹ FCPS ایکسپیرینس تک. اگر آپ دیکھیں پورے کے پورے خاندانوں کی ایک انتھک کاوشیں ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچی ہوئی ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے. لوگ آپ دیکھیں کوئی بہت پاکستانی کو بہت رچ لوگ نہیں ہیں, بڑے مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں, بیچ باچ کے اوپر آتے ہیں بیچارے, پھر یہ ایگزامز کلیئر کرتے ہیں. پھر اب تو چلو وہ پیڈ PGRs ہیں, ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 سال بغیر تنخواہوں کے PG شپ کی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے ان پیڈ کے لیے جب ہم ان کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے. تو اب اس کو میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں لینا چاہیے. لوگ تو اپنے لیے شاید نہیں بول سکتے, پاکستان کے لوگ ہیں بیچارے غریب ہیں, آپ ایک انفلوئنسو لوگ ہیں, سوسائٹی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. سر ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں, ہمیں کمیونٹی نے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ خود ہی جو قانون بنایا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے, پھر اس کے اوپر عمل بھی وہ نہیں کر رہے.
یہی تو چیزیں ثابت کر رہی ہیں. یہی تو آپ کے سوال کا جواب ہے جب آپ کہہ رہے تھے کہ جب ہم لسٹ کو دیکھتے ہیں تو سارے بیوروکریٹس کی بیویاں اور بیٹیاں اور بڑے بڑے پروفیسر صاحبان کی بیویاں اور بیٹیاں آ جاتی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اسی لیے یہ نظام بائی پاس کیا جاتا ہے, اسی لیے اپنے ایک ڈیفیکٹو سسٹم کو بھی توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. پہلے تو سر کی میں بات سے بالکل I do agree with him کہ سر نے فرمایا کہ چند مختلف کمیٹیاں کیسے کسی کو ایک سیم سسٹم کے تھرو پرکھ سکتی ہیں. ایک پینل کچھ اور سوالات کر رہا ہے, وہ الگ بات ہے, وہ چھوڑ دیں. آپ تو اپنے بنائے ہوئے قواعد و قوانین اور قواعد اور ضوابط کے اوپر ہی پورے نہیں اترے. آپ کے وہاں پہ جو پروفیسرز اپنے ٹریننگز کے انٹرویوز لیتے رہے, وہاں پہ جو ایک وارڈ میں کام کرتے رہے وہ ایک دوسرے کے انٹرویوز لیتے رہے. تو میرا خیال ہے یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ یہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اور محکمہ صحت نے اس پہ ایکشن نہ لیا تو جتنے پہلے بھی آپ کو ایک بات بڑی واضح بتا دوں, جتنے آپ کے ٹاپرز ہیں نا سر میڈیکل کالجز کے, وہ سارے کے سارے ملک چھوڑ کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہاں پہ وہ ان کی جتنی توانائیاں ہیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی, ان کی ایکسپرٹیز ضائع ہو جائیں گی, ان کی ایکسلنس ضائع ہو جائے گی, وہ نکل جاتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ آگے بیٹھے ہوئے لوگ تو وہی لوگ ہیں. آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ یہ اپنے کمیونٹیز کا, اپنے ٹاپرز کا, اپنے اعلیٰ جو ان کے قابل لوگ ہیں, آپ ان کا ٹرسٹ گین کریں اور فل فور بزدار صاحب اور عمران خان صاحب جو بڑے نعرے لگاتے ہیں شفافیت کے, ان کے لیے اپنے آپ کو پروو کرنے کا ایک وقت ہے کہ وہ ثابت کریں. اس میں محکمہ صحت کا بھی کوئی رول ہے؟ بالکل, میرا خیال ہے یہ ہے کہ اس کے اوپر فل فور محکمہ صحت کو سمری موو کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں دے ریپرزینٹ اس, سیکرٹری صاحب ریپرزینٹ اس. تو میں تو ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سیکرٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ اس کے اوپر نوٹس لے کے سی ایم کو لکھیں کہ جناب یہ ایشوز ہوئے ہیں, اور وہ سی پی اس کو ڈاکٹر صاحب پینل کون لگاتا ہے؟ یہ پینل جو پبلک سروس کمیشن, ان کا رول ہے, ان کا اختیار ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے نا ایک بیوروکریٹ سے بات کی جب ابھی یہ ایشو چل رہا تھا, تو مجھے جو ہے نا میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس بیوروکریٹ سے, سوری ڈاکٹر کہہ دیا, بیوروکریٹ سے میں نے پوچھا کہ ان کے انٹرویوز آپ کیسے کرتے ہیں, کیا یہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں تو کیا صرف ان کو آپ ڈاکٹرز کے لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انہوں نے جو مجھے وجہ بتائی, شاید آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے بہت سارے جو ٹاپرز اور جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو بہت قابل ہیں ہیلتھ کے اندر اور ان کو سلیکٹ ہونا چاہیے, وہ صرف اس وجہ سے رہ سکتے ہیں چونکہ یہ ٹیکنیکل کوسچنز میں مار کھاتے ہیں. وہ صرف اس ایگزام میں صرف آپ کو بطور ایک ڈاکٹر یا ایک پروفیسر بننے کے حوالے سے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ ایک آپ کو گریڈ 20 کا افسر بنتا دیکھتے ہیں, تو اس حوالے سے کوسچن کیے جاتے ہیں. دیکھیں اس کا جواب بڑا سمپل ہے. پہلی بات یہ کہ میں بڑے عرصے سے پبلک سروس کمیشن میں, مجھے تو آج تک ایسی صورتحال نہیں پیش آئی. مجھے تو ہر ممبر نے, ہر چیئرمین نے یہی کہا ہے, سر آپ نے ہمیں بتانا ہے ان میں بہترین کون ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے ہمیشہ بہترین ہی بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات ڈیفرنٹ لیول سے, اگر آپ نے کسی کو 20 گریڈ کا پروفیسر دیکھنا ہے تو 19 تک تو وہ پہنچایا نا آپ نے, اب آپ کو خیال آیا کہ 20 کے قابل نہیں. سو یہ تو بڑی ویک آرگیومنٹ ہے. دوسری بات, جب آپ 17 گریڈ والے کو لے رہے ہیں تو اس کی تو نوکری کا پہلا دن ہے, اس کو تو آپ نے نوکری میں ٹرین کرنا ہے کہ وہ کیسا افسر بنے گا. تیسری بات, ہیلتھ کیئر باقی محکموں سے مختلف ہے. آپ یہاں پر کوئی ریونیو آفیسر, کوئی اسسٹنٹ کمشنر, کوئی پولیس والا نہیں چن رہے جس نے پبلک دی. اس نے تو علاج کرنا ہے. اس میں تو سب سے اہم جو اس کی ہے وہ تو نالج ہے, پروفیشنل نالج اور پروفیشنل کمپیٹنس. میں نے اس سے تقریر بھی نہیں کرانی, میں نے اس سے کچھ اور, حد سے زیادہ ہم کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایک لیکچر دے کے دکھا دیں کہ آپ پڑھائیں گے کیسے, کیونکہ دوسری اس کی اہم ذمہ داری پڑھانے والی ہوتی ہے. سو یہ بڑی ویک آرگیومنٹ ہے. تیسری بات, میرا خیال ہے ابھی بھی اگر ٹیکنیکل ایڈوائزرز ایمانداری سے کام کریں تو ممبرز کچھ نہیں کر سکتا. لیکن سر ٹیکنیکل ایڈوائزر کا تو مسئلہ سب سے بڑا, کیونکہ وہ تو اپنی وارڈ میں جتنے بھی کمیشن کو بلیم کرتے جا رہے ہیں, کمیشن کو بلیم. تو میرا وہ پوائنٹ جس وجہ سے میں نے کہا کہ کمیشن کے نظام میں خامیاں ہیں, اس نظام کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن جیسے سارے ملک میں ایک ہماری آنیسٹی کی لیول ہے, وہ ایک اس کا کمیشن سے کوئی خاص طور, کمیشن کو باقی محکموں سے زیادہ بے ایمان نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ کینڈیڈیٹ ارینج کر لیتا ہے, اس نے کس کے سامنے جانا ہے, جس کے سامنے جانا ہے اس سے بات کر لیتا ہے. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ چیئرمین نے یا ممبر نے کبھی آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کو غلط بندہ سلیکٹ کریں. تو یہ ساری بات صحت کے اوپر ہی آ رہی. سر آپ سے بریک کے بعد اس کا حل بھی پوچھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کافی ڈسکس کیا. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से बात कर रहे हैं, एक अहम मौजू है और मेरे साथ दो बड़े मेहमान मौजूद हैं, इस हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान सिंह साहब, बताइएगा कि मेरा सवाल ये कि YDA, क्या ये हमने एक प्रोग्राम इससे पहले भी किया, मैंने कुछ खबरें भी ब्रेक की, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह एक अच्छा कॉलम लिखा और लोगों को पता लगा, तो अब ये ख़त्म हो जाएगा मामला, या फिर इसमें आप समझते हैं कि कुछ आप YDA की जानिब से कुछ आप तहरीक चलाएंगे, कुछ आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को मजबूर करेंगे, कम से कम इसके ऊपर कुछ ऐसी इंक्वायरी कर दी जाए ताकि लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। देखें, सर ने बड़ी अच्छी आवाज़ उठाई, आपने आवाज़ उठाई, हमने, हमारा काम होता है चीज़ों को पॉइंट आउट कर देना। और इस वक्त अगर आप मौजूदा गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नारा देखें, सबसे बड़ा वो अकाउंटेबिलिटी है, वो शफाफियत है, वो जस्टिस का निज़ाम है, इनका अपना नाम पाकिस्तान जस्टिस पार्टी है। तो अगर यही लोग इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल और तो अब नया तो किसी से हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। जहाँ तक सर की बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये चेयरमैन का कसूर नहीं है, ये PPSC के चेयरमैन का, ये किसी फर्द वाहिद का बिल्कुल कसूर नहीं है। और हम तो ये बात बड़ा क्लियर है कि इसमें हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ही सबसे बड़ा मसला हमें तो सामने नजर आया है। तो इसके ऊपर चेयरमैन साहब को खुद चाहिए कि वो फौरी एक कमेटी बनाएं। अगर चेयरमैन साहब की कोई टेक्निकल रीजन है तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें चेयरमैन साहब ना तो खुद इंटरव्यूज में बैठते हैं, ना ही वो कहीं पे लोगों को सिलेक्ट करने के मामले में शामिल होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग सिलेक्शन कमेटीज थी उन सब का फिल फॉर ऑडिट करवाया जाए और हम इंशाल्लाह इस पर आवाज उठाते आप PPSC को एक लिखे खाते, ये जो रूल आपने मुझे बताया कि इस रूल्स के तहत जो है वो लगे हैं लोग, तो मेरा ख्याल उसके ऊपर वो कार्रवाई तो होगी, जवाब कुछ ना कुछ तो आपको देंगे वो। जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह उनसे मिलने भी जा रहे हैं, चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात भी मुतवक्को है, उसमें भी हम आवाज़ उठाएंगे कि वो ही इसके ऊपर एक्शन लें। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह CM साहब को भी लिखेंगे कि वो भी इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लें। और हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में इसके ऊपर रिट भी करेगी, उसके ऊपर भी हमारी टेक्निकल टीम्स पूरी तरह तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हम आम लोगों का, जो आपकी ने जो बात की, जो फैमिलीज के पास लक नहीं है, जिनके पास कोई डिवाइन फोर्सेस नहीं है, उनके लिए तो हम ही तर्जमानी करनी है। तो हम इंशाल्लाह इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको पूरी तरह फॉलो करेंगे, कोर्ट्स में भी फॉलो, क्योंकि हमारा ये होता है कि हमने जो इशू जो है बनते हैं, मामला उठते हैं, लेकिन फिर वही जो है वो मामला दब भी जाते हैं। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नहीं दबने देंगे इसको। आप देखेंगे विद इन अ वीक हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह PPSC के चेयरमैन साहब के सामने भी इंशाल्लाह अपनी आवाज उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने वो कॉलम में एक लिखा था कि एटम बम भी हमारे पास है, हम सड़कें भी अच्छी बना ली हैं, पुल भी बना रहे हैं, लेकिन ये सारे जो है वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। और जो लोग आ रहे हैं सिस्टम में, मैं आपके कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो ये जो चीजें हमने बनाई हैं, ये तमाम चीजों को नुकसान पहुंचेगा और जो बनाई हुई चीजें हैं वो हम गुम कर देंगे। देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर हम बाकिरदार और एफिशिएंट लोग अपने सिस्टम में नहीं डालेंगे तो हम जो मर्जी बना लें, जितनी मर्जी तरक्की कर लें, चलाना तो लोगों ने है ना। तो वो लोग आज आप सही सिलेक्ट करें जो 20 साल 15 साल 30 साल के बाद अगले लोगों को भी ट्रेन करें और कुछ अच्छा काम करें। वरना ईंटें भी लोग उतार के ले जाते हैं, वरना जंगले भी तोड़ के ले जाते हैं। तो वो तालीम की कमी अपनी जगह, लेकिन तालीम तो चंद दिनों में नहीं आएगी। लेकिन आप कम से कम कानून की अमलदारी तो हर जगह कर दें ना, कि कानून के मुताबिक चीजें हो, ताकि लोगों को कुछ सुकून तो आए कि मैं एक दफा जब एक जगह पे पहुंच जाऊंगा तो मैं मसावियाना तौर पर मेरे से बर्ताव होगा और मुझे मेरा हक मिल जाएगा। ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो फिर सर ये बताइएगा कि सारा मामला तो हमारे प्रोफेसर साहबान के ऊपर ही आ रहा है ना, जो पैनलिस्ट में होते हैं। नहीं, मैं सारा भी नहीं कह रहा। देखिए, मसलन ये है कि सर इखलाकी तौर पर एक जज के पास जब कोई उसका रिश्तेदार या कोई केस लेके आता है तो वो केस छोड़ देता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये सब तक दुरुस्त है, लेकिन वहां पर अब ट्रांसपेरेंसी इस हद तक खराब हो गई है कि बच्चे अपनी मर्जी के पैनल भी लगवा लेते हैं। अब मैं इसका हल बता रहा हूँ। ये निजाम ही खत्म होना चाहिए कि पैनल 10 दिन पहले बन गए। क्यों बन गए? जिस दिन बच्चे आए, किसी को इधर भेज दें, किसी को उधर भेज दें, किसी को उधर भेज दें। और जिस तरह आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम है या फिर जो है वो इसका CPSP का एग्जामिनर का पता ही नहीं होता, तो लेकिन यहाँ पर तो हाँ, तो उसी दिन कर दें ना सुबह। क्या मजबूरी है कि 10 दिन पहले हमने लिस्टें बतानी है कि तुम्हारा पैनल ये है। आप जिस दिन सारे बच्चे आ जाएं, एक को इधर भेज दें, एक को उधर भेज दें, एक को उधर। फिर उसके बाद उस निजाम में आप ऑब्जर्वर रखें। अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं और आपके कैंडिडेट की रेशो 5 या 4 और 1 की हो जाती है, सारे इंटरव्यू कैमरे में करें ताकि आप लोगों को हक दे सकें कि ट्रांसपेरेंसी को जांचा भी जा सके। तो आप फिर कैमरे में, अब 300 बंदे का आप कैमरे में कैसे करेंगे?
اور اگر آپ اس کو پہلے شارٹ لسٹ کر لیں، جو اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، آپ 200 میں سے 10 بندے سلیکٹ نہیں کر سکتے 20 منٹ کے انٹرویو پہ، بڑی سیدھی سی بات. اور اگر وہ سلیکشن اس 15 سال کے میرٹ کو بدل دیتی ہے تو پھر وہ سلیکشن ریلائبل نہیں ہے. سو اب ہمیں آگے بھی تو چلنا ہے نا. بالکل. اگر میں یہی اٹھا کے نظام ختم کر دوں کہ پبلک سروس کمیشن نہیں ہے، میں کوئی اور بنا دوں، تو وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہوں گے نا. تو اس لیے سسٹمز کو اور نظام کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے. کیسے سر کرنا؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسی دن بچے آئے، کسی کو نہ پتا ہو اس نے کس کے پاس انٹرویو کے لیے جانا ہے، 10 لوگ یا 20 لوگ ہیں، ایک باری باری بھیجتے جائیں، اس کو اٹھتی دفعہ تک نہ پتا ہو کہ وہ کس کے پاس جا رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات، اگر کوئی ایگزامینر اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈکلیئر نہیں کرتا، اس کو ہمیشہ کے لیے بار کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات روک رہا ہوں، یہ بتا دیا جاتا ہے پینلسٹ کا؟ ہاں، یہی تو بات، ٹرانسپیرنسی جو نہیں ہے، وہ کلارکس وہاں ہیں، وہ سب کچھ سسٹم چلتا ہے، آپ کو پتا تو ہے، وہ ان کو سب کو پتا ہوتا ہے. اب یہ فون آپ کریں گے، اگر پتا نہیں تھا تو فون کیا بتائے گا آپ کو؟ بالکل. تو یہ ثابت ہو جائے گا ہمارا پوائنٹ. تیسری بات، آبزرور ہوں، 4 کمرے ہیں، 4 آبزرور ہیں جو بتائیں کہ یہ ناجائز سوال ہے. اب یہ سوال بالکل آپ نے اس سے اتنا آسان پوچھا، یہ مجھے فیل کر سکتا ہے اور میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، آمنے سامنے بٹھا دیں. اگر میں گھر سے فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے اس کو پاس فیل کرنا ہے، اگر میں فیصلہ کر کے آیا اس کو ڈسٹنکشن دینی ہے تو میں اس کو دے، اور یہ بھی مجھے فیل کر سکتا ہوں کیونکہ یہ اتنا آسان ہے، نالج اتنا وسیع ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دے نہیں سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی بھی اگر ڈاکٹر اگر اس کو فیل کر دیا جاتا تو اس کو کوئی اپیل کا حق دیا جائے، وہ دوبارہ جا کے ریویو کر لے، چیک کر لے. اگر ان کیمرہ ہوئے ہوں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا نا، ریکارڈنگ اویلیبل ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہمیں اب کرنی پڑیں گی. اب دنیا میں کون سا مسئلہ ہے، ساری دنیا کی آبادی ایک ڈیٹا بیس پہ ہے. آپ امریکہ چلے جائیں، آپ کے فنگر پرنٹ وہاں بھی ہیں. آپ جہاں مرضی چلے، آپ پاکستان پورے میں نادرا کے ساتھ کنیکٹ کریں، آپ کے فنگر پرنٹ وہاں بھی ہیں. تو اب تو ٹیکنالوجی نے کوئی چیز مشکل چھوڑی نہیں ہے، صرف نیت کا فقدان. تو ہماری حکومتیں جب نیت کر لیں گی کہ ٹرانسپیرنٹ نظام ہونا ہے، اب کر رہے ہیں نا. ٹیکس میں آپ نے گاڑی خریدی، آپ کا گھر بڑا ہے، آپ کا فلان ہے، تو ٹیکس وہ کر ہی رہے ہیں نا. تو یہاں شفافیت کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو شفاف بنانا ہے ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. یا پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پروموشن چینل جو ہے وہ آپ اس کو اتنا تیز کریں گے. یہ انڈکشن ہے نا، تو انڈکشن تو پھر بھی ہوگی، پروموشن تو آگے ہوگی نا، مگر انڈکشن تو پھر بھی ہوگی. لوگ انڈکٹ تو ہوں گے 17ویں اسکیل میں میڈیکل آفیسر، تو اگر وہاں پر پھر نظام ہمیں کرنا پڑے گا. صحیح. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب صورتحال یہی ہے کہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. ہمارا تو کنسرن یہ ہے کہ یہ جو بھی انڈکشنز ہوئی ہیں، جتنی بھی اسپیشلی جو محکمہ صحت کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر چیئرمین PPSC جو ہے وہ فوری نوٹس لے کے ان سب کو کینسل کریں. اب تو ان کے میرے آرڈرز بھی ہو چکے ہیں، تو کینسل کیسے؟ ممکن ناممکن؟ خیال یہ ہم تو دیکھیں، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. انشاءاللہ ہم تو اس پہ کورٹ میں بھی جائیں گے، چیئرمین صاحب کے پاس بھی جائیں گے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے. دیکھیں اس وقت ہزاروں لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں تو ریمیڈی چاہیے ہر حال میں انشاءاللہ. تو ہم اپنی کونسل کے ساتھ، جنرل کونسل کا ہمارا اجلاس بھی آ رہا ہے، اس میں بھی ڈسکس کریں گے. اور اگر ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی ریمیڈی دیتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو ہم انشاءاللہ پورے پنجاب میں تحریک کا بھی آغاز کریں گے. تحریک کس قسم کی ہوگی؟ آپ کوئی اسٹرائک کریں گے؟ کوئی آپ کے اجلاس میں ہی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کے 1-2 روز میں الیکشن بھی ہے میرے خیال وائڈ پنجاب کے، اسی کے ساتھ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. جیسے انشاءاللہ جو نیا صدر جو بھی آئے گا اس کا کیا لاہ عمل ہوگا، یہ بھی ابھی یہ صدر کا کو ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہمیشہ ہی جنرل کونسل کا ہوتا ہے. جو جنرل کونسل فیصلہ دے گی، وہ چاہے میں ہوں یا جو بھی ہیں وہ فالو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کوئی اور بھی کالم لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر فیوچر میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اوپر؟ مسلسل کالم لکھوں گا، خالی اس پہ نہیں، باقی چیزوں پہ. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو کیوں یہ لگا، کیونکہ آپ تو گورنمنٹ کے بڑے نزدیک جو ہے وہ پہلی بات بندے یہ ہے ہیں. کہ یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے، میں حکومت کے نزدیک سب سے زیادہ آپ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے، اور وہ والنٹری کام ہے، میں تنخواہ نہیں لیتا. تنخواہ تو آپ نہیں لیتے؟ اچھا، اب اگلی بات بھی سن لیں. جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا آپ کسی پروفیسر آف پلمونالوجی کو لگائیں یا میڈیسن کو لگائیں، مجھے کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کا ٹائم نہیں دیتے. تو وہ اسپتالوں میں کام کریں کہ یہ ایڈوائزری پالیسی کریں، رات رات تک بیٹھنا. چلو یہ تاثر دور ہو گیا کہ یہ آپ کو حکومت کے نزدیک ہی نہیں ہے. اور بھی مجھ پہ الزام ہے کہ میں حکومت کے قریب تھا. ٹرمینیشن کا نوٹس مجھے دیا محمود چودھری نے اور حسن وسیم افضل نے. حکومت کے قریب تھا، 2.5 سال پروفیسر پروموٹ نہیں ہوا کیونکہ میری فائل گم جاتی تھی ہر پروموشن پہ. 30 لوگ مجھ سے جونیئر مجھ سے آگے نکل گئے. 2 دفعہ وائس چانسلر کے انٹرویو. سر آپ کی حق تلفی ہوئی، اسی لیے تو آپ آئے میدان میں.
کہ 2 دفعہ وائس چانسلر کی انٹرویو دیے, وائس چانسلر نہیں سلیکٹ ہوا. یہ حکومت کے قریب لوگوں کا حال ہوتا ہے, تو پھر حکومت کے قریب ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل جی ڈاکٹر صاحب, اچھی بات ہے, لیکن مزید بھی آپ اس کے میں اوپر کیونکہ بولتا ہوں, اور میرے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے, یا میں نے کوئی دھوکہ کیا ہے, یا میں نے کوئی بےایمانی کی ہے, یا میں نے کوئی پیسہ مس اپروپریٹ کیا, اس لیے میری بات پہ اثر ہوتا. نو ڈاؤٹ سر, جو پی پی ایس سی کے اوپر آپ نے لکھا ہے وہ کافی لوگوں نے اس کو سراہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ڈاکٹر سلمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کا یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ سچویشن کیا ہے وہاں پہ الیکشن کے حوالے سے, تو پھر مزید اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پینل میں پروفیسر محمود شوکت صاحب تھے, جو خود انٹرویوز پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کرتے رہے, ان سے کھل کر بات کی تاکہ پتہ لگ سکے. تو ناظرین اجازت چاہتا ہوں, اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.